الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن إلى آخر الحديث. سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ ایک حدیث ہے حارث بن حارث اشعری رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم کیا کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں خود بھی اور بنی اسرائیل کو عمل کرنے کا حکم دیں، لیکن ان سے بیان کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی کی کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ ہی لوگوں کو بٹھا کر وہ 5 باتیں ان کے گوش گزار کر دیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم گئے زکریا کے صاحبزادے یحییٰ کے پاس، دونوں خالہ زاد بھائی تھے، تو کہا کہ اگر یہ کام آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ حکم دیجیے تو میں ہی کر دیتا ہوں، لوگوں کو بیٹھا کر کے وہ 5 باتیں بتا دیتا ہوں۔ کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سزا دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں مجھے دھسا دے۔ اللہ بہرحال انہوں نے آنن فانن میں لوگوں میں اعلان کیا کہ بھائی سب بیت المقدس میں جمع ہو جاؤ، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، یہاں تک کہ جو بھی چبوترے وغیرہ تھے، جو بھی دیوار وغیرہ تھی، سب پر لوگ چڑھ گئے، تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دوں، تو اسی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ اب یہاں سے وہ بیان شروع ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نقل کیا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو کسی اگلے نبی کے حوالے سے نقل کرے تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی عمل کے لائق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یحییٰ ابن زکریا نے پہلی بات جو لوگوں سے کہی وہ یہ کہی کہ اے لوگو، اللہ نے حکم دیا ہے مجھ کو بھی اور تم کو بھی کہ اس پر عمل کرے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز تھا، سب نے اپنی دعوت کو یہی سے شروع کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور بندگی خالص کی طرف اپنی امت کو بلایا۔ تمام انبیاء کی دعوت، پہلی دعوت یہی ہوتی تھی اور یہی سب سے اہم دعوت ہوتی ہے۔ اور بتایا، اس کو مثال سے واضح کیا، کیونکہ چیز یا مفہوم شریعت کے احکام کی باتوں کی مفہوم اور کو شریعت کا ایک مزاج ہے کہ اس کو مثالوں سے واضح کیا جائے، تاکہ مثالوں سے، ایگزامپل سے بات واضح ہوتی، تھیوری جو ہے ایگزامپل سے واضح ہوتی، تو اسی لیے مثال دے رہے ہیں کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ کوئی آدمی اپنی گاڑی کمائی سے، اپنے پیسے سے، اپنے سونے چاندی سے ایک غلام خریدے اور اس کو پھر اپنے گھر میں ٹھہرائے، ایک کمرہ دے کے رہو، کھلائے پلائے، اور اس کے بعد کہے کہ جاؤ تم کو جو ہنر ہے اس ہنر سے بازار میں جاؤ، کماؤ کھٹاؤ، اب دن بھر کی کمائی وغیرہ جو کچھ ہو لا کر کے، ہم مالک ہے تمہارے، ہم نے تم کو بازار سے خریدا ہے۔ پہلے غلام کو خریدے بیچے جاتے تھے، جیسے جانور بیچا خریدا جاتا ہے، تو تم کو میں نے اپنی گاڑی کمائی سے خریدا ہے، میں کھلاتا پلاتا ہوں، میرے گھر میں رہتے ہو، تو ظاہر ہے کہ کمائی کس کو دو گے؟ مالک کو دو گے۔ ہاں بالکل، تو جاؤ کما کے لاؤ سامنے۔ اب وہ مزدور کماتا تھا اور دوسرے کو مالک کے علاوہ کے ہاتھ میں اپنی کمائی دے دیتا تھا۔ تو پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس ایسا غلام ہو، نوکر ہو، جو ہو تمہارا، کھائے تمہارا،
خریدا ہوا ہو تمہارا اور کمائی اپنی دوسرے کو دے دے تو تم میں کا کون ایسے غلام کو اپنے پاس رکھنا پسند کرے گا؟ کسی کو کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین کی مثال سے نتیجہ خاص کریے، کہہ رہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی دے رہا ہے، اور اللہ نے تم پر اپنی بندگی فرض کی ہے، تو یہ بات کیسے جائز ہوگی کہ پیدا اللہ کرے، روزی اللہ دے، اور اس کی گوناگون نعمتوں سے فائدہ تم اٹھاؤ اور بندگی اور عبادت دوسرے کی کرو۔ یہ جب تم مالک ہو کر کے اپنے نوکر کی یہ حرکت پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ حرکت کیسے پسند کرے گا کہ کھلائے پلائے وہ اور بندگی تم دوسرے کی کرو۔ بہت اچھی بات کہا۔ دوسری بات جو اللہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیز فنا ہو جائے گی، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے، یہ صفت کمال ہے، جیسی اس کی عزت اور کمال کو زیب دیتا ہے۔ اپن کوئی اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے، کوئی مثال نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی تعویل کر سکتے ہیں، نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ نمازی جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو گویا کہ اطمینان خشوع خضوع سے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، روزہ رکھو۔ کہا اس کی مثال اس سے ہے، روزے دار کی مثال ایسی ہے، یہی ٹکڑا ہے جو ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے اصل، لیکن بڑے فائدے کی حدیث ہے اس لیے میں پوری حدیث آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے والے شخص کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی شخص ہو، عطر والا آدمی ہو، جس کے پاس بہترین مشک ہو، اور وہ لوگوں کی جماعت میں ہو، اور پھر جب وہ اپنے اس تھیلی کو کھولے جس میں مشک رکھے ہوا ہے، یا کپی کو، جو چمڑے کی کپی ہوا کرتی ہے جس میں عطر فروش عطر رکھا کرتے ہیں، اس کو جب وہ کھولے تو سب کے مشام معطر ہو جائے اور سب خوشبو سے لطف اندوز ہو اور اس کی مہک سے مستفید ہو۔ تو کہا کہ بالکل روزے دار ویسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے منہ کی بو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے نکلتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے کی روایت ہے، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو جو معدے خالی ہونے کی وجہ سے جو گیس سے نکلتی ہے اور بسا اوقات ناپسندیدہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کہا چوتھی چیز کہ صدقہ اور خیرات کرو۔ کہا اس کی مثال اس شخص کی ہے جیسے کسی کو دشمن نے پکڑ لیا، اور دشمن نے پکڑ کے اس کے اونٹی باندھ دی، اس کے ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا، اور اس کو لے جا رہا ہے مقتل میں قتل کرنے کے لیے۔ تو راستے میں یہ شخص جو بدھا ہوا ہے اور لے جایا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے، اس نے کہا اپنے اس دشمن سے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے، تم لے لو اور ہماری جان بخش دو بھائی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا پیسہ ہے؟ کہا کہ اب تو نہیں ہے، دونوں جیب جھاڑتے ہیں، جو کچھ بھی نکلے گا وہ سب تمہارے حوالے کر دیں گے، قلیل ہو کہ کثیر ہو، تم لے لو بھیا، ہماری جان بخش دو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں، جو ہے دے دو، تمہاری جان بخش دیتے ہیں۔ پولیس والا کسی کو لے جا رہا ہو، اس کو پیسہ دے دے کر کے لوگ اپنی چھٹی کرا لیتا ہے، اور اگر بے قصور پکڑے جا رہے ہو، کوئی جرم نہیں ہے، تو تم بھی ایسا کرو کہ بھیا ہم کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے، ارے 1,000 روپیہ میرے جیب میں ہوگا بھائی، لے لو، ہم کو چھوڑ دو۔ تو اگر لے لیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو یہ رشوت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بے قصور ہے۔ لینے والا گنہگار ہے، دینے والا گنہگار نہیں ہے۔ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو دوسرے کا مال لینے کے لیے جس پر آپ کے حق نہیں ہے، دوسرے کو اس کے حق سے محروم کرنے اور ناحق اپنے حق میں اس کو کرنے کے لیے جو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے وہ رشوت ہے۔ اور آپ بالکل حق پر ہیں اور آپ زبردستی پھنسا دیے گئے ہیں، تو اپنی جان بخشی کے لیے اگر کچھ روپیہ دے کر کے چھوڑا لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ رشوت آپ کے حق میں نہیں ہوگی۔ بہرحال صدقہ دینے والے نے اس کو دے دیا کچھ اور اپنی جان بخشی کی۔ کہا اسی طریقے سے جب آدمی جہنم کے راستے میں ہٹایا جا رہا ہوگا تو یہ صدقہ اس کے لیے کام آئے گا، اسی طریقے سے جیسے کہ اس مجرم کی جان بچ گئی تو ویسے صدقہ اس کی جان بخشی کا ذریعہ بن جائے گا، الحمدللہ۔ اور پانچویں اور آخری بات سنو بھیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔
اس شخص کی حالت یہ ہے کہ جیسے کسی کو دشمن کھدیر رہا ہو، اب دشمن کے ڈر سے وہ بھاگ رہا ہو کوئی شخص، اب بھاگتے 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 اس کے سامنے اب بچنے کی کوئی شکل نہ ہو تو دیکھے کہ ایک قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ گھس جائے اور اندر سے کیواڑ بند کر دے اور دشمن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو کھول نہ سکے تو مایوس ہو کر کے لوٹ جائے، اور اس طریقے سے اس نے اپنی جان بچا لی۔ تو کہا کہ زندگی کے اندر شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تمہارا پیچھا کرتا رہتا ہے کہ کہاں اس کو پکڑے اور ہلاکت کے گڑھے میں گرا دے، لیکن یہ تمہاری جو ذکر و تسبیح ہوتی ہے چلتے پھرتے، یہ اس شیطان کے لیے تمہارے لیے بند دروازے کی طرح سے ہوتی ہے، بند قلعے کے بند دروازے کی طرح ہوتی ہے، وہ تم تک پہنچ نہیں پاتا، اور ذکر خیر کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی برکت سے تم شیطان کے پنجے سے بچ جاتے ہو، اس کی ہلاکت سے بچ جاتے ہو۔ اتنا اچھا واز ہے توحید کا، نماز کا، روزے کا، صدقے کا، ذکر کا، 5 چیز کی اہمیت کو کس طریقے سے انہوں نے مثالوں سے سمجھائی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب میں بھی تم کو 5 چیزیں بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہیں کہنے کے لیے تم کو۔ اب وہ 5 چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ کون مسلمان تھے اس وقت؟ صحابہ کرام، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے مسلمان تھے۔ گویا کہ اس مسلمان کے جتھے میں اور جماعت میں شامل رہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہتا ہے، جو قرآن اور حدیث کی شریعت پر رہتا ہے، اس جتھے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ اپنے امیر کی سمع و طاعت کرو، جو تمہارا مسلم امیر ہے، حاکم وقت ہے، اسلامی سلطنت کا بادشاہ اور فرما روا ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس پہ عمل کرو۔ ہاں، نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اعلان کرے کہ صاحب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو آنا کانی مت کرنا۔ اب جا کے افضل عمل جہاد ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے حاکم کی بات ماننا اور اس کے ساتھ اس کے لشکر میں شریک ہو کر کے جہاد کرنا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اے لوگوں، ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ جو لوگ جہاں ہو، اسلامی جو نیا اسٹیٹ اسلام کا جو مدینہ میں قائم ہوا ہے، وہاں جتھا مضبوط کرو۔ مسلمانوں کی طاقت یہاں یکجا ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ مختلف جگہوں پر پھیلے رہے ہم، اس سے بہتر ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر میں جمع ہو جائے، تو تم لوگ ہجرت کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں عمل میں لایا کرو۔ اور دیکھو، ایک بات چلتے چلتے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، کبھی بھی جاہلیت کی پکار مت پکارنا، عصبیت کی جنگ مت لڑنا، قبائلی جنگ مت لڑنا۔ کسی سے کسی کا جھگڑا ہوا تو آج کل ہوتا ہے نا کہ اپنے خاندان والے کو آواز دیا، کوئی انصاری ہے تو کہا انصاریو دوڑو بچاؤ، کوئی شیخ ہے تو کہے شیخو دوڑو بچاؤ، کوئی پٹھان ہے تو کہے پٹھانو دوڑو ہم کو بچاؤ۔ ارے، اور خاندان کے لوگ آتے ہیں اور بلا کسی تحقیق کے اپنے ساتھی کا، اپنے خاندان کے آدمی کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے خاندان کا آدمی حق پر ہے کہ ناحق پر ہے۔ کیا بات ہے بھائی، پہلے بات سمجھاؤ۔ اگر ہمارا آدمی غلطی پر ہے تو ہم اس کو ڈانٹیں گے کہ بدماش تم ہے، اور تم خاندان کی دہائی دے کر کے ہم کو اکٹھا کر کے چاہتا ہے کہ عصبیت کی جنگ میں ہم کو جوگ دے؟ تو یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب آپ شیخ کی حمایت کریں، انصاری کی حمایت کریں، یہ قبیلہ اس اپنے قبیلے کے آدمی کی حمایت کرے درا حالے کے غلطی پر ہو۔ ایسی عصبیت کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب جو ہے سو جہنم کا ایندھن ہے۔ بہرحال بات کو ختم کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ سب سے اہم المہمات، سب سے اہم چیز جو اسلام کے اندر ہے، جس کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ارکان اسلام میں نماز، روزہ، صدقہ، ذکر الہی کی خاص فضیلت بتائی گئی، اور جو لوگ اسلامی حکمراں کے تحت ہوں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی باتوں کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو حق اور ہدایت کی راہ پر چلنے کی، حق اور ہدایت کو قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی ولی التوفیق۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔